السلام علیکم. نئے دن کے ساتھ نئی امیدوں کے ساتھ آپ کی پیاری سی بہن عائد اختر حاضر ہے. تو جناب آج ہمارا تھا ہاسپٹل میں آخری دن اور ہم دونوں بڑے خوش تھے, لیکن جانے سے پہلے مجھے صبح بلایا گیا کہ دوبارہ عبدالصمد کو ایک دفعہ کھڑا کر کے دیکھا گیا اور مزید مجھے جو ایکسرسائزز تھی بتائی گئی کہ کیسے کیسے سب کرنا ہے, سب بتایا گیا کہ واش روم چیئر بھی دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس کو بھی کیسے یوز کرنا ہے. تو اس کے بعد آ کے ہم نے کپڑے وغیرہ چینج کیا, جانے کی تیاری کی. تو مجھے پتہ چلا ہاسپٹل میں پروگرام آرگنائز ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے, اور مجھے ایسے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ آپ کو نالج ملتی ہے, کچھ پتہ چلتا ہے. تو میں اور عبدالصمد وہاں گئے تو وہاں پر چونکہ پشتو میں بات کی جا رہی تھی, موبائل صبر ڈالی, ویسے میرے موبائل کی بھی آواز خراب ہے, کہیں سے کم ہوتی ہے اور کہیں سے زیادہ ہوتی ہے. تو تھیلیسیمیا کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں, یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جس میں بچوں کا خون نہیں بنتا. چونکہ بچے اس لیے کہہ رہی ہوں, جو مریض ہوتے ہیں ان کی اوورآل جو ایج ہوتی ہے وہ 12 سے 15 سال سے اوپر نہیں ہوتی, یعنی بچے زیادہ سے زیادہ 15 سال سے پہلے ہی ڈیتھ کر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. اور بہت کم کیسز ہیں جن میں دیکھا گیا ہے کہ ایج 18 سے 25 سال تک بھی کچھ لوگ ہیں, لیکن وہ بہت کم کیسز ہیں. تھیلیسیمیا کی بیماری ایسی ہے جس کو روکا جا سکتا ہے. بہت سے ممالک ہیں جہاں پر یہ بیماری اب بالکل ختم ہو گئی ہے, کوئی بچہ ایسا تھیلیسیمیا والا نہیں ہے. جیسے یورپ میں ہو گیا, اور بنگلہ دیش نے بھی اس بیماری پہ بہت حد تک قابو پا چکا ہوا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے پاکستان میں روز بروز یہ بیماری زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور اب یقین مانیں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنا, یہ تکلیف میں دیکھنا بہت مشکل ہے. آپ کو ہر ہفتے اپنے بچوں کو بلڈ لگانا پڑتا ہے, ہر ہفتے اپنے بچے کی کیئر کرنی پڑتی ہے, اور آپ کا خون کی عطیہ ہی بچوں کی زندگی ہوتی ہے. تو لیکن آپ خود سوچیں, اور آپ نے جب اپنے بچوں کو تڑپ کے اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھیں, یہ ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے بچوں کو تھیلیسیمیا تھا. اور اس کو روکنے کے لیے صرف ایک احتیاط ضروری ہے کہ شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی دونوں جا کے اپنا ایک ٹیسٹ کروائیں, جس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں ہے. یہ یاد رکھیں اگر ایک کو بھی تھیلیسیمیا مائنر ہو, یعنی لڑکی کو ہو یا لڑکے کو, تو تب بھی آپ نکاح کریں اور یہ بیماری آگے نہیں بڑھتی. لیکن اگر آپ دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہے تو بہت چانسز ہیں آپ کے بچوں میں تھیلیسیمیا ہونے کے. تھیلیسیمیا مائنر سے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب ایسے دو فریق جو تھیلیسیمیا مائنر ہوں, یعنی لڑکا لڑکی آپس میں شادی کرتے ہیں, تو آگے بچوں میں تھیلیسیمیا ہوتا ہے, اور یہ بہت بری بیماری ہے. تو زیادہ سے زیادہ اگر ہم ان بچوں کی خدمت کر سکتے ہیں, ہمارا کام ہے. خون کا عطیہ دیں. یقین مانیں خون دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ میں کمزوری آ جائیے کچھ, بلکہ خون بڑھتا ہے, نیا خون آتا ہے. اس کے بعد جناب یہاں پر جن بچوں نے آرگنائز کیا تھا ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے, ہمیں تھیلیسیمیا کے بارے میں کتاب دی گئی, اور یہ بھی بیچ میں پورا ویک یہاں پر جو خون کے عطیہ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے کیمپ آرگنائز کیا گیا. یہ ہے وہاں وہ ہاسپٹل جہاں پہ جا کے اپنا خون کا عطیہ دے سکتے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں اس کے لیے مدد کر رہے ہیں. اس میں بتایا گیا کہ کتنی کاسٹ پڑتی ہے کہ ایک تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ دینے میں 500 سے 600 ہزار تک پڑتی ہے, لیکن یہاں پر سب وہ فری کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈاکٹر الیاس کے پاس گئے, ان سے ملے, ان سے شکریہ ادا کیا, اسٹاف سے ملے, اسٹاف کا شکریہ ادا کیا, کیونکہ میں ہمیشہ دل سے کام کرتی ہوں. جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اس کے بارے میں کہتی ہوں, اور مجھے ان کے یہاں کا اسٹاف بہت اچھا لگا تھا, جو ان کی محنت ہے. مجھے لگتا تھا کہ ان کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جناب میں بھاگ کے ویل چیئر کبھی لاؤں, ویل چیئر اسٹینڈ جو تھا وہ لمبا تھا وہ کٹوایا, پھر اس کے بعد جو واش روم چیئر تھی وہ لے کے آئی, ڈسچارج فارم تھا وہ بنوایا, تو اور ان ڈرائیو بک کروائی. اور یہ دیکھ میں عبدالصمد فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے, اور سارا سامان مشکل سے پیچھے آیا تھا, اور میں عبدالصمد کو جھولی میں بٹھا کے لے کے گئی تھی, جس کی وجہ سے میں موبائل بھی نہیں نکال پا رہی تھی. اور یہ دیکھیں یہ سامان, اور یہ ہم گھر پہنچ کے بس گھر پہنچ کے ہم نے امی کو سلام کیا. امی عبدالصمد امی سے مل کے بہت خوش ہوا, اور مجھے وائس اوور ڈالنی پڑ رہی ہے کیونکہ میرے موبائل کی آواز بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اب سب سے پہلے میں کوشش کروں گی موبائل ٹھیک کرواؤں. اور عشاء کی کنوکیشن بھی ہے, لیکن اس میں مجھے لگتا ہے میرا موبائل ایسے ہی خراب ہوگا. تو ابھی اپنے ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں. اس بینڈ کو سپورٹ کریں پلیز پلیز پلیز. میری ویڈیو کو لائک شیئر, اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. کل ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.